محمد علی صاحب، اگر اس کے اوپر اگر دیکھا جائے آبنائے ہرمز کو یا پاکستان کے کردار پہ عمران علی صاحب نے جو بات کی ہے کہ پاکستان مشکل صورتحال میں آ گیا ہے، کیونکہ جو سپوائلرز کا پہلے دن سے بات ہو رہی تھی وہ اب اپنے انجام تک، یعنی ہم وہ دیکھ رہے ہیں اب کیا یہ معاہدہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں، اسلام آباد کے اندر ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، یہ تو خیر آگے کی بات ہے، ہو پائے گا یہ معاہدہ؟ دیکھیں، ہماری پاکستان کی تو بہت پرخلوص اور مسلسل کوشش ہے کہ اس کو دیرپا جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے، اور معاہدے سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں دس ان اٹ سیلف از کوائٹ این اچیومنٹ کہ 8 اپریل سے کوئی بڑی جھڑپ جو ہے بڑے پیمانے پہ اسکلیشن تھوڑی بہت تو ہو رہی ہے بدقسمتی سے، لیکن اس کو بھی کوئی میجر پرووکیشن اور میجر اسکلیشن ابھی تک دیکھنے میں تھینکفلی نہیں آئی ہے۔ تو اگر نوشن آف سکسیس دیکھا جائے تو پاکستان کی یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے عالمی، جو دیکھیں ایک ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ ہوتا ہے اور وہ $10 دنیا کے تیل کی قیمت اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ایک ٹویٹ کا اتنا امپیکٹ ہے دنیا کی انرجی سیکیورٹی پہ۔ تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں جب وہ اپریشیٹ کی جاتی ہیں، ریکوگنائز کی جاتی ہیں، کوئی تھوڑی سی ڈی ایسکلیشن ہوتی ہے تو اس کا بھی پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، انکلوڈنگ انڈیا ہو، انکلوڈنگ دوسرے ممالک ہوں، وہ سب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پاکستان کا رول بڑا کرٹیکل ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فرق وہی 3 چیزوں کا ہے جس پہ میں توقع کروں گا کہ صدر ٹرمپ کو نظر ثانی کرنا چاہیے، اپنے سیاسی مفاد میں بھی اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مفاد میں بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اوبویسلی ایران کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، کنسرنز ہیں، اگر اس کو کوئی UN کا یا یہ کا فریم ورک نہیں ہوگا تو اس کو انٹرنیشنل لیگل یا انسٹیٹیوشنل کوئی لیجیٹیمیسی بھی حاصل نہیں ہوگی، اور پھر صدر ٹرمپ ابھی 2 سال بعد چلے جائیں گے تو کیا اگلی ایڈمنسٹریشن اس کو اون کرے گی؟ یہ بھی بہت مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سفارتی حکمت عملی ایران کی ہے، میں سمجھتا ہوں آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کا ایک میجر لیوریج ہے جس کے ذریعے سے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں امریکہ کے اوپر، پرانی صورت میں واپس نہیں جا سکتا جو کہ نظر آ رہا ہے بالکل۔ تو لبنان میں جنگ بندی کا دیرپا ہونا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، اس میں بھی ایک چیلنج صدر ٹرمپ کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ دباؤ ڈالتے ہیں نتنیاہو صاحب پہ تو جو اسرائیلی لابی امریکہ میں ہے وہ ناراض ہوتی ہے اور اس کا ان کے معاشی اور سیاسی مستقبل پہ اثر پڑے گا، اور اگر وہ یہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیں اور اس کے باوجود گریٹر انٹرسٹ میں ایک اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو پابند کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے امکانات۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب میں اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن ڈاکٹر عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں نا، پاکستان کی آپ نے بات کی تھی، عمران علی صاحب نے، پاکستان تو بہت ساری جگہوں پہ پھنسا ہوا ہے اس وقت، ایسٹرن بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ رشیا کے ساتھ بھی افغانستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، اور وہ انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے پاکستان کو۔ تو اس پورے ریجن کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کیا نظر آ رہا ہے، پیش منظر کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ آسما بہت شکریہ، یہ تو بہت بڑا سوال ہے، یہ تو بہت بڑا سوال ہے جس پہ ہمیں کئی پروگرام کرنے چاہیے۔ ایک مجھے گزارش، جو پچھلا آپ نے سوال پوچھا محمد علی صاحب سے، اس پہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ وہ I think ایونچولی معاہدہ وہی ہوگا جو ہے، ہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچیں گے کیسے، ان اے وے جو خد و خال نکل چکے ہیں اس سے فرق نہیں ہوگا، لیکن the question is how do we get here۔ میرا اپنا انفارچونیٹلی شک یہ ہے، اور شاید ایران کا بھی شک یہی ہے، کہ اس معاہدے کے بعد پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی بڑا حملہ ٹرمپ صاحب کریں گے، اور یہ اس کی تیاری ہے ان کی طرف سے بھی، اور ایک طرح سے اس کا جواب ہے ایران کی طرف سے بھی۔ ایونچولی ہم نے وہیں پہنچنا ہے۔ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میری تھوڑا سا اختلاف تو نہیں ہے، لیکن آئی تھنک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے۔ معاہدہ اچھا ہو یا نہ ہو، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ پاکستان از اے میڈیٹر، پاکستان is not going to be engaged۔ میں نیگوشیشن تھیوری کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کا جو گیج ہے، جو طریقہ اس کی کنٹریبیوشن کو ناپنے کا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے کا اونر تو ہوگا امریکہ اور ایران اور اسرائیل۔ پاکستان کی رسپیکٹ اگر ہے، وہ ہے اگر ہم آنیسٹ، ریزنیبل اینڈ ریلائبل میڈیٹر ہوتے۔ اگر ہم دیانتداری سے، اگر دنیا میں رسپیکٹ ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا یا اس معاہدے میں کوئی بڑی زبردست سائنس ہے۔
گیدڑ سنگھی یہ ہے کہ جناب ایک ملک جب سارے ملک پیچھے کھڑے تھے اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی ہم آنےسٹ بروکر، ہم ایک دیانتدار میڈیشن پروسیس کریں گے. سو آئی تھنک آر فوکس چاہے وہ میڈیا پہ ہو یا دوسرا ہو وہ اسی پہ ہونا چاہیے. جو آپ کا بڑا سوال ہے آئی تھنک وہ بہت سے ابھی دریا آنے ہیں. پچھلی بار میں نے شاید منیر صاحب کا شعر پڑھا تھا پھر نہیں پڑھتا، لیکن ابھی اور بہت چیزیں آنی ہیں. آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، لیکن اگر کل معاہدہ ہو جاتا ہے تو گلف میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی پاکستان کی ضرورت ہوگی. جو آپ کی دیکھیں ہرموز تو ہرموز ہے، کوئی ایسی مجھے صورت نظر نہیں آتی جہاں ہمارا ریجن وہاں واپس چلے جائے جہاں وہ تھا. گلف ملک وہاں چلے جائیں جہاں 90 دن پہلے تھے، نو پاسبلٹی. ایران واپس چلا جائے جہاں 90 دن پہلے تھا، نو پاسبلٹی. پاکستان چلا جائے نو پاسبلٹی، انڈیا چلا جائے نو پاسبلٹی. افغانستان اس بڑی کہانی کا ایک اور کردار ہے. میرے خیال میں دی گرینڈ اسٹریٹجی جو ہماری ریجنل ہے پاکستان کی، مجھے نہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اس میں آئی ہوپ تھنکنگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ساری موونگ پیسز ہیں، عموماً ایک پیس موو کرتا ہے، 2 پیس موو کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اس وقت آپ کے لیے ہر پیس جو امپورٹنٹ ہے وہ موو کر رہا ہے. ٹھیک بات ہے، ویری چین موو کر رہا ہے، بھارت موو کر رہا ہے، گلف موو کر رہا ہے، ایران موو کر رہا ہے، اور اس میں آپ کے پاس ایک اوپننگ بھی ہے. آئی ہوپ کہ یہ جو اوپننگ ہے اس کو یوز کیا جائے. آئی سرٹنلی ہوپ آئی مے بی ان مائنورٹی کے کسی نہ کسی طرح افغانستان سے جو تعلقات ہیں دے کم ٹو اے پلیس جس میں افغانستان کو بھی سمجھ آئے کہ دے ہیو ٹو میک اپ اینڈ بہیو ایز اے اور ریزنیبل پاکستان بھی اس کو ریئلائز کرے. بالکل عمران صاحب، ان اے وے آئی ہوپ اگر اس میں چین اور روس کا کوئی کردار ہے اس کو استعمال کیا جائے ٹو برنگ دیٹ اسٹیبلٹی، بیکاز جتنے طوفان تیار کھڑے ہیں اٹھنے کو اس میں ہم سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا متحمل نہیں ہو سکتی اور طوفان ایڈ کرنے کا. ویری امپورٹنٹ. عمران صاحب یور ٹیک، پھر میں بریک پہ جاؤں گی اور پھر بریک کے بعد محمد علی صاحب سے بھی اس پہ بات کریں. بالکل میں اگری کرتا ہوں. اور جو یہ روس اور افغانستان کا معاہدہ ہے یہ کوئی پاکستان کے لیے تھریٹننگ نہیں ہے. پاکستان کی رسپانس بھی بہت میجرڈ ہے. پاکستان بیک چینل سے اپنے علماء کو اور باقی لوگوں کو بھیج رہا ہے. شکر ہے پاکستان کی طرف سے جو جنگ کا ریٹورک اور بہت زیادہ افغانستان کو برا بھلا کہنے کی پالیسی تھی، شکر ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے. وی شوڈ ایکٹ ایز اے لارجر بگر ہارٹڈ اسٹیٹ ٹورڈز افغانستان. وہ بھی ٹھیک ہے. اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ یہ معاہدہ ضرور ہوگا. اور میں صرف امبیرسمنٹ کی بات کروں ٹورڈز ایران. ایران میں ایسے ایلیمنٹس تھے جو ہمیشہ ہی کہتے تھے. ادروائز آئی ٹوٹلی اگری ود both are respected panelists. یور ٹیک یہ جو رشیا اور افغانستان کی قربت اور معاہدہ اس کے اوپر؟ دیکھیں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمیں افغان جو مزاج ہے اس کو سمجھنے میں بہتر مدد مل رہی ہے. کہ دیکھیں جی 40 سال پہلے بھی وہ کسی اور سے پیسے لے کے کسی اور طاقت کے خلاف استعمال ہو رہے تھے. اور میں آپ کو کوئکلی بس یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چند سال قبل ایک پرائیویٹ ملٹری کا ایک ادارہ تھا روسی اوریجن کا، ویگنر گروپ اس کا نام ہے. انہوں نے ایسے بہت ہائیلی ٹرینڈ افغان نیشنل آرمی کے جو ہزاروں آفیسرز اور سولجرز تھے جن کو امریکہ اور برطانیہ نے ٹرین کیا تھا، ان کو پرائیویٹ ملیشیا جو رشین تھی ویگنر گروپ، اس نے ریکروٹ کر کے یوکرین میں اور افریقہ کے کئی محاذوں پہ بڑی کامیابی اور مہارت سے استعمال کیا ہے. تو دے آر ویری پروفیشنل. اور یہ ہمارے یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ اسلامی نظریے اور نیریٹو کے فریم ورک میں اس کو دیکھتے ہیں. وہ یہ تو ثابت کرتا ہے کہ جہاں پہ سے ان کو پیسے ملتے ہیں وہ بھارت فنڈنگ کرے یا کوئی اور کرے، وہ اویلیبل ہوتے ہیں اپنی سروسز میں. اور میں ایک لیڈنگ برٹش اخبار نے یہ تشویش ظاہر کی ہے کہ اس معاہدے کا مطلب صرف پاکستان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور آج EU کی وائس پریزیڈنٹ یا موجود ہے، ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ یہ افغان طالبان اور یہ دہشت گرد جا کے یوکرین میں ان کے خلاف استعمال ہو. ویری امپورٹنٹ، یہ نکتہ کافی ہے.